بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جناب، سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، انتہائی اہم سٹوری ہے بھائی، بہت ہی کرٹیکل موڑ آ رہے ہیں اس عدم اعتماد کی تحریک میں، بہت ہی خطرناک موڑ آ رہے ہیں۔ کیا جنرل فیض صاحب، عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کی مدد کو آ گئے ہیں؟ صورتحال کیا ہے یہ میں سب بتاتا ہوں۔ بہت ہی اہم بیان آیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کا۔ مریم نواز صاحبہ سے آپ نے کئی دفعہ ایسے بیانات سنے ہوں گے، نواز شریف صاحب سے بھی سنے ہوں گے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ جو کہ نون لیگ کی ترجمان ہیں، نون لیگ نے اپنے آفیشیل پیج پہ بھی ان کا یہ سٹیٹمنٹ لگایا ہے۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ ایسی عام بات نہیں ہے۔ پہلے ذرا بیان سن لیں، انہوں نے کیا کہا کیا ہے مریم اورنگزیب صاحبہ نے، پھر اس کے بعد اس بیان پہ تبصرہ کرتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، متعدد بار بتا چکا ہوں کہ بہت ساری خطرناک ڈیولپمنٹس بھی ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتایا کہ اللہ کرے سسٹم ڈیریل نہ ہو، اللہ کرے کسی قسم کی کوئی ٹسل نہ آئے۔ بہت صورتحال خراب ہے بھائی، ایسے مذاق نہیں ہے۔ مریم اورنگزیب صاحبہ کا یہ لکھا ہوا ہے، پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا اہم بیان، یہ ان کی اپنی پی ایم ایل این کی اکاؤنٹ پہ لکھا ہوا ہے۔ اہم بیان کیا ہے؟ تحریک عدم اعتماد، یہ یوں سمجھ لیں نون لیگ کا بیان ہے۔ تحریک عدم اعتماد ہر سیاسی جماعت کا آئینی و قانونی حق ہے۔ اپوزیشن اور پی ڈی ایم میں شامل تمام جماعتیں مناسب وقت پر مشاورت سے یہ تحریک لائیں گی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے ہیں، خوف میں مبتلا عمران صاحب پشاور میں ایک شخص جن کی حالیہ ہفتوں میں تعیناتی ہوئی ہے کے ذریعے ہمارے اراکین پارلیمان کو دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ خبردار کر رہی ہوں کہ ان صاحب سے، عمران خان صاحب پشاور سے یہ فون کالیں کرانا فوری بند کریں۔ آپ کی سیاست میں ادارے کو گھسیٹنے کی وجہ سے پہلے ہی ادارے کی ساکھ جس قدر متاثر ہوئی اس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ یہ آپ دھمکی دیکھیں، ذرا نون لیگ کی دھمکی دیکھیں۔ آپ باز نہ آئے تو ہم ان صاحب کا نام لینے پر مجبور ہوں گے۔ آپ سیاست کے میدان میں سیاسی انداز میں مقابلہ کریں۔ عمران صاحب، یہ غیر آئینی حرکت آپ کے خوف اور شکست کا واضح ثبوت ہے، جس کی وجہ سے ادارے کے حصے میں بدنامی آ رہی ہے۔ یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے بھائی۔ اسی وجہ سے کچھ حضرات یہ کہہ رہے ہیں، میں نے بھی آپ کو اپنی متعدد ویڈیوز میں کہا ہے، اب آپ کو پتہ ہے نا کہ صحافی کی کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ اب چونکہ ایک سیاسی جماعت کا اور اپوزیشن کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا ان کا بیان آ گیا ہے، ان کا آفیشیل سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، اس وجہ سے اب ہم اس کو کھل کے بیان کریں گے۔ اور میں نے آپ کو متعدد بار کہا، میں نے بہت ساری ویڈیوز کی تھیں، اور دسمبر میں بھی میں نے کچھ ویڈیوز کی کہ میں نے کہا تھا کہ جو پشاور والے صاحب ہیں جو ابھی یہاں سے وہاں گئے، اسی طرح ہی متحرک ہیں، اسی طرح ہی ایکٹیو۔ اب اس کے بعد میرا خیال ہے انہوں نے نام نہ لے کے بھی نام لے لیا۔ انہوں نے کہا پشاور والے صاحب سے ہمیں کالیں کرانا بند کر دیں، ورنہ ہم ان کا نام لے لیں گے، جو حالیہ ہفتوں میں وہاں ٹرانسفر ہو کے گئے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کون گئے ہیں وہاں۔ حالیہ کسی وابڈا کی بندے کی تو وہ بات کر نہیں رہی، کسی اور محکمہ تعلیم والے کی تو بات کر نہیں رہی۔ تو وہ سیدھی سی بات ہے، مبینہ طور پہ جنرل فیض صاحب کی بات کر رہی ہیں، اور ان کے ارکان کو کالیں۔ اس کا مطلب ہے اگر ان کے ارکان کو کالیں آ رہی ہیں تو پھر پیپلز پارٹی والوں کو بھی آ رہی ہوں گی، پھر مولانا صاحب کے ارکان کو بھی آ رہی ہوں گی، پھر اتحادیوں کو بھی آ رہی ہوں گی، اور پھر آپ خود بتائیں کہ جہانگیر ترین گروپ کو بھی وہ کالیں آ رہی ہوں گی۔ یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ کالیں ان کو نہ آ رہی ہوں؟ اور خود بتا دیں کہ جو پی ٹی آئی کے ارکان جو نون لیگ کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، مولانا صاحب کے ساتھ، اور زیادہ تر نون لیگ کے ساتھ وہ جو رابطے میں ہیں، ان کو بھی کالیں آ رہی ہوں گی۔ اب آج جاوید
جاوید لطیف صاحب نے کہا ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا پی ٹی آئی کے اندر سے 90 سے زیادہ ارکان تحریک عدم اعتماد کی حمایت کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد بہت ہی قریب ہے۔ جیسے اس سے پچھلی ویڈیو میں نے بتایا، جو بوکھلاہٹ بڑھ رہی ہے، یہ پیکا کی ٹائمنگ دیکھ لیں، جو بہت ساری اور چیزیں ہیں اس کی ٹائمنگ دیکھ لیں، جو وزراء اور وزیر اعظم ایم این ایز یہ تحریک چلا سکیں گے اپنے ان لوگ، اس کی ٹائمنگ دیکھ لیں، بہت ساری چیزوں کی ٹائمنگ، آرڈیننسز کی ٹائمنگ دیکھ لیں۔ یہ حکومت جب سے آئی ہے چل تو آرڈیننس پہ رہی ہے، پارلیمنٹ پہ کب چلی ہے؟ تو خیر اب یہ صورتحال جو ہے، کچھ لوگ تو اب باقاعدہ طور پہ کہنا شروع ہو گئے ہیں نا کہ یہ دراصل مقابلہ ہے ہی پشاور بمقابلہ پنڈی۔ اور یہ اتنا بڑا سٹیٹمنٹ کیا ہے کہ جیسے میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ کنٹرول ٹاور نیوٹرل ہو چکا ہے۔ کنٹرول ٹاور بیسیکلی ہم کن کو کہتے ہیں؟ کنٹرول ٹاور ہم کہتے ہیں راول پنڈی کو یا پھر آپارا کو۔ یہ کنٹرول ٹاور پالیسی جہاں سے بنتی ہے نا، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جہاں سے ادارے کی پالیسی بنتی ہے، اور وہ چاہے 11 کور ہو یا وہ چاہے 10 کور ہو یا وہ چاہے کوئی اور کور ہو، ٹھیک ہے نا، وہ کور تو پالیسی نہیں بناتی، نہ ہی پالیسی کو کور کمانڈر بناتا ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے، کیا صورتحال ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اتنی بڑی سیاسی جماعت کا سٹیٹمنٹ آ گیا ہے تو ہو سکتا ہے آئی ایس پی آر بھی کوئی سٹیٹمنٹ دینے پہ اب مجبور ہو جائے، اور وہ بھی کوئی اپنی پوزیشن کلیئر کرے، کیونکہ ایک کور یا ایک کور کمانڈر وہ اس ادارے کا حصہ ہے، وہ جی ایچ کیو کا حصہ ہے، وہ آرمی چیف کے انڈر آتا ہے۔ تو کیا ایسی باتیں یا تو یہاں پہ وہ کرے کہ جی آپ وضاحت کریں، آپ ثبوت پیش کریں، آپ اس کا ثبوت دیں کہ کن کو کالز آئی ہیں؟ ایسے تو نہیں انہوں نے آفیشلی اس طرح کا بیان دیا۔ اور یہ بیان تو جناب دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کچھ عرصہ پہلے جاوید ہاشمی صاحب نے کچھ بیانات دیے تھے، ٹھیک، اس کو باقاعدہ نون لیگ کے اسی اکاؤنٹ سے، سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بتایا گیا تھا کہ یہ ہاشمی صاحب کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج اسی اکاؤنٹ سے، انہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کی آفیشل ترجمان مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں پشاور سے ہمارے ارکان کو کالز آ رہی ہیں، اور اگر یہ کالز آنا بند نہ ہوئی تو ہم ان صاحب کا نام لے لیں گے۔ تو آپ نے نہ لے کے بھی نام لے لیا، ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ کن کی طرف اشارہ ہے، ہر کسی کو پتہ چل گیا کہ مبینہ طور پر یہ جنرل فیض صاحب کی طرف اشارہ ہے۔ تو پھر یہ کیا کس قسم کی، اللہ معاف کرے میں کہتا ہوں، مبینہ طور پہ کوئی ٹسل بن رہی ہے؟ بھائی یہ تو ایک بقا کی جنگ ہے نا، اور صرف یہ بقا کی جنگ میں کہتا ہوں کہ مبینہ طور پہ یہ کوئی وزیر اعظم صاحب کی بقا کی جنگ نہیں ہے، یہ تو پھر ان صاحب کی بھی بقا کی جنگ ہے کہ یہ ایک دوسرے پر ریسیپروکل انداز میں، یعنی کہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ایک دوسرے پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں کہ جی یہ رہے تو تب میں رہوں گا، یہ رہے تو تب میں کوئی بن پاؤں گا، یہ نہ رہے تو تب میں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ معاملات بہت حد تک آگے جا چکے ہیں، بہت حد تک آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہ مقابلہ صرف کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اب اس بیان کے بعد تو بہت کچھ کھل کے چیزیں سامنے آ گئی ہیں نا۔ اس بیان کے بعد یہ بیان انہوں نے ظاہر ہے بڑا سوچ سمجھ کے دیا۔ یہ بیان ایسے، اس بیان کے کانسیکوینسز ہوں گے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا۔ میں سمجھتا ہوں بادیوں نظر میں یہ لگ رہا ہے کہ اس بیان کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور وہ کانسیکوینسز کس طرح کے ہوں گے؟ وہ بہت ہو سکتا ہے ادارہ اپنا ریئیکشن دے، ہو سکتا ہے ادارہ کسی سے پوچھ گچھ بھی کرے، ہو سکتا ہے ادارہ کسی کو ریسپانسیبل ٹھہرائے، کسی کو آنسریبل ٹھہرائے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جو سارا کچھ صورتحال ہے، یہ تو پھر وہ ہے نا کہ اگر اس میں مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہی لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا نہ ہوا یہ یا آگے کچھ سلسلہ بڑھ گیا تو آگے کچھ بہت کچھ ہی ہونے والا ہے۔ جیسے سیٹھی صاحب نے کہا کہ یہ اپریل یا اس سے آنورڈ گیا کوئی معاملہ، تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے کوئی الگ سے ہی اناؤنسمنٹ ہو جائے، اور خان صاحب جو مبینہ طور پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو
जो अनाउंसमेंट करें तो वो किन का अनाउंसमेंट करेंगे नेक्स्ट आर्मी चीफ का, वो हर किसी को पता है भाई। ये बहुत बड़ी, मैं समझता हूं ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसको मामूली ना समझा जाए। इसको वो लोग जो नून लीग के मुहतात लोग हैं, वो लोग जिन्होंने कभी भी नहीं लिया नाम, वो लोग, मैं खुल के कहूंगा, वो लोग जिनको हम मफाहमती टोला कहते हैं, जिनको हम मफाहमती ग्रुप कहते हैं। एक होता है ना मज़ाहमती ग्रुप, एक है मफाहमती ग्रुप। ये मफाहमती ग्रुप वालों का आप बयान समझ लीजिए, ठीक है ना। ये आप मज़ाहमती वालों को तो है ही है, लेकिन ये मफाहमती वालों का बयान समझ लीजिए। इतना सख्त तरीन बयान आया है, इससे ज़्यादा सख्त तरीन बयान नहीं। ये एक वार्निंग है, वार्निंग। अब ये पता नहीं किन किन को वार्निंग है, उनको भी वार्निंग है। और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि हमारे कुछ और दोस्त भी बता रहे हैं कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने, जहांगीर तरीन साहब ने पूरी एक सारी चीज़ फाइनल कर ली है। तो अब लोग अपने आप को बहुत सारा, मेरे अपनी असेसमेंट यही है कि बहुत सारे, ये नहीं है कि पहले तो हम ये सोच रहे थे ना कि अपोजिशन के कैंप में डालना है या हुकूमत के कैंप में डालना है। अब तो लोग ये कह रहे हैं कि पिंडी के कैंप में डालना है या पेशावर के कैंप में डालना है। इस बयान के बाद कोई चीज़ मैं समझता हूं कि मुबहम नहीं रह गई। ये इस पे अब मजीद भी बहुत सारी मालूमात आएंगी, बहुत सारी सिचुएशन होगी कि अब होता क्या है। मुझे तो नेक्स्ट लगता है कि इदारे का बाकायदा ऑफिशियली इस सिलसिले में कोई रद्द अमल आएगा। अब उस रद्द अमल वो कौन सा होता है, उसका अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।